السلام علیکم ساتھیوں، تو کیسے ہیں آپ؟ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اب دوسرے فقیر کی باری تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنی کہانی یوں بیان کرنے لگا۔ یارو، میں شہزادہ ایران کا ہوں۔ ہر فن کا آدمی وہاں پیدا ہوتا ہے۔ آب و ہوا وہاں کی خوشگوار اور لوگ صاحب اصلی کا ہوتے ہیں۔ والدین نے میری تربیت کے واسطے بڑے بڑے دانا استاد ہر ایک علم اور گفت کے مقرر کیے۔ 14 برس کے سن و سال میں سب علم سے ماہر ہوا۔ گفتگو، معقول نشست، برخاست، پسندیدہ غرض، جو کچھ بادشاہوں کے لائق ہوتا ہے سب حاصل کیا۔ مجھے شب و روز یہی شوق تھا کہ قبائلیوں کے صحبت میں ہر قصے، کہانی اور ملک کے حوال اور 72 بادشاہوں اور نامور آواروں کے سنوں۔ اس طرح میں سکھ اور چین سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک روز میرا ایک مصاحب، جو بڑا دانا تھا، حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ بیان کرنے لگا۔ میں نے ماجرا حاتم طائی کا تمام سنا۔ جی میں غیرت آئی۔ میں خدا کے حکم سے شہزادہ ایران کا ہوں۔ اگر اس نعمت سے محروم ہوں تو بڑا افسوس ہے۔ سخاوت سے بڑھ کر کوئی کام دنیا میں نیکی کا نہیں۔ یہ بات دل میں ٹھہر گئی۔ امیر امارت کو بلوا کر حکم دیا کہ شہر سے باہر ایک مکان عالیشان بنایا جائے، جس کے 40 دروازے بلند اور کشادہ ہوں۔ چنانچہ ویسی ہی عمارت وسیع بن کر تیار ہو گئی اور میں اس مکان میں ہر روز ہر وقت فجر سے شام تک محتاجوں اور بے کسوں کو روپیہ اشرفیہ دیتا۔ جو کوئی جس چیز کا سوال کرتا میں اسے مالا مال کر دیتا۔ غرض 40 دروازوں سے حاجت مند آتے اور جو چاہتے سو لے جاتے۔ ایک روز عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا اور اس نے سوال کیا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی۔ پھر وہی فقیر دوسرے دروازے سے ہو کر آیا اور 2 اشرفیاں مانگی۔ میں نے اسے پہچان کر درگزر کی اور 2 اشرفیاں دے دیں۔ اسی طرح اس نے ہر ایک دروازے سے آ کر ایک ایک اشرفی بڑھانی شروع کی۔ میں بھی جان بوجھ کر انجان ہوا اور اس کے سوال کے مطابق دیتا گیا۔ آخر 40 دروازوں کی راہ سے آخری اس نے 40 اشرفیاں طلب کیں۔ وہ بھی میں نے دلوا دیں اور واپس اپنے کمرے میں آیا۔ ابھی لیٹنے بھی نہ پایا تھا کہ خدمت گار دوڑے ہوئے آئے۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ حضور، وہ فقیر پھر پہلے دروازے سے گھس آیا ہے اور سوال کرتا ہے۔ پھر آ گیا؟ میں نے جھلا کر کہا، معلوم ہوتا ہے یہ فقیر بے حد لالچی ہے۔ اور میں غصے میں بھرا ہوا دروازے پہ آیا اور اسے خوب ڈانٹا۔ وہ بھی بد دماغ ہوا اور جتنا مجھ سے لے کر جمع کیا تھا سب زمین پر ڈال دیا۔ پھر کہنے لگا، بڑا سخی بنتا ہے۔ سخاوت سیکھنی ہے تو بصرہ کی شہزادی سے سیکھو۔ میں نے آج تک اس جیسا سخی نہیں دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا۔ میں لاکھ پکارتا رہا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ فقیر تو غصے میں یہ بات کہہ کر چلا گیا، لیکن میرا دل بصرہ کی شہزادی کی تعریف سننے سے بےکل ہو گیا، جو ہر وقت اسی کی یاد میں پڑا رہتا۔ مجھے کسی طرح کل نہ تھا۔ دوست احباب حیران تھے کہ آخر کیا ہوا، لیکن میں اپنے دل کی کسی سے نہ کہتا۔ اسی دوران ابا حضور سخت بیمار پڑ گئے۔ بڑے بڑے حکیم آئے، شاہی حکیموں نے علاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک دن مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے سدھر گئے۔ ان کے بعد امیروں نے مجھے تخت پر بٹھایا، لیکن میرا دل سلطنت کے کاموں میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت بصرہ کی شہزادی کا خیال لگا رہتا۔ ایک دن میں نے اپنے بوڑھے وزیر کو بلوایا، جو ابا حضور کے زمانے کا وزیر تھا۔ بڑا عقل مند اور ایماندار تھا۔ اس نے مجھے اپنی گود میں کھلایا تھا۔ وہ مجھے بیٹوں کی طرح مانتا تھا۔ اس سے میں نے کہا، میں ایک معمولی آدمی کا بھیس بدل کر دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم یہ سلطنت سنبھالو، ہر طرح رعایا کا خیال رکھو۔ پہلے تو وزیر نے مجھے بہت سمجھایا اور تنہا دور دراز کے سفر پر جانے سے روکا، لیکن میں ایک چھوٹے بچے کی طرح ضد پکڑ چکا تھا۔ آخر اس نے روتے ہوئے کہا، اچھا جہاں پناہ، آپ کی مرضی، جائیے، خدا کی حفاظت میں دیا۔
پھر میں خوشی خوشی فقیری بھیس بدل کر ہاتھ میں ایک چمبل لیے اکیلا راہ بصرہ کے لیے کئی دن تک مسلسل سفر کرتا رہا۔ تھک جاتا تو کسی درخت کے نیچے پڑا رہتا، آخر ذرا آرام کرتا اور پھر روانہ ہو جاتا۔ آخر تھوڑے دنوں میں اس سرحد پر پہنچا۔ تب یہ تماشا دیکھنے کو لگا، نوکر چاکر ملکہ کا استقبال کرتے، ایک مکان میں اتارتے اور ضیافت کا سارے لوازمات فراہم کرتے اور خدمتگار دست بدست تمام رات حاضر رہتے، ہر طرح کا آرام پہنچاتے، گرم پانی منگواتے، ہاتھ پاؤں دھلواتے، پھر دسترخوان بچھاتے۔ مختلف کباب میں یخنی پلاؤ، تنچن، کوفتہ پلاؤ، ایک رکاب میں زردے کی ہوتی، پیالوں میں قتلے تھے جن کے نام بھی عجیب و غریب قسم کے تھے، یعنی دو پیازا، گوزبان، نرگسی، بادامی، روغن جوش۔ طرح طرح کی روٹیاں ہوتی جیسے باقرخانی، شیر خورما، نان کھٹائی، پراٹھا۔ ان سب چیزوں کے علاوہ شب دیگ، دم پختہ حلیم، سموسے، برفی، فرنی، شیر، بلنگ، ملائی، حلوہ، فلودہ، مربا اور دہی کی کلفیاں۔ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر جی بھر جاتا، تھوڑا بہت کھاتا اور ہاتھ اٹھا لیتا۔ پھر خادم چاندی کے آفتاب اور چمنی لے کر آتا، دان سے بیسن لے کر ہاتھ منہ دھلواتا، پھر جڑاؤ پامدان آتا، سونے کی پنکھڑیوں میں گلوریاں بندھی ہوتی جو گھروں میں چکنی سپاری، لونگ، الائچی، جن پر چاندی کے ورق لگے ہوتے۔ ایسی آرام میں رہ کر کوئی شخص کہے کہ کہیں اور جاتا، لیکن مجھے تو بصرہ کی شہزادی سے ملنے کی دھن تھی۔ دوسرے دن میں اپنے میزبان سے رخصت مانگتا، بڑی مشکل سے اجازت ملتی اور میں آگے بڑھ جاتا۔ غرض اسی طرح میں منزل بہ منزل جب بصرہ کے نواح میں پہنچا تو ایک شخص نے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور خوشنما مکان میں لے گیا۔ وہاں اس نے مجھے بڑے آرام سے رکھا۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس شخص نے عجیب و غریب بات کہی، یہ سب سامان تمہارا ہے، اس کو ساتھ لے جانے کی خاطر جو فرماؤ تدبیر کی جائے۔ یہ سامان کیسا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ جناب، ہماری ملکہ کا یہی حکم ہے کہ جو مہمان بھی ٹھہرے سامان اسی کو دیا جائے۔ بھائی یہ ٹھیک ہے، پر میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، یہ سب سامان لے کر کیا کروں گا؟ اس پر وہ شخص منت سماجت سے کہنے لگا، اگر آپ یہ سامان نہیں لے کر جائیں گے تو ملکہ مجھ سے سخت ناراض ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ یہ سب اسباب آپ ایک کوٹھڑی میں امانت کے طور پر بند کر کے دروازے کو قفل کر دیجیے۔ لاچار یہی صلاح ٹھہری اور سب اسباب کو بند کر کے قفل کر دیا۔ یہ منظر رخصت کا ہوا۔ اتنے میں ایک خواجہ سراج عصا سونے کا جڑاؤ ہاتھ میں لیے اور ساتھ میں اس کے خدمتگار اس شان و شوکت سے میرے نزدیک آیا اور اسی مہربانی اور ملائمت سے گفتگو کرنے لگا کہ جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ پھر بولا، اے میاں، اگر توجہ کر اور کرم کرے اس ناچیز کی غریب خانے کو اپنے قدموں کی برکت سے رونق بخشو تو بندہ نوازی ہوگی۔ شہزادی سنے گی کہ کوئی مسافر یہاں آیا تھا، اس کی توازو رات کو کسی نے نہ کی، وہ یوں ہی چلا گیا تو معلوم نہیں کیا آفت لاوے اور ایسی قیامت اٹھائے۔ میں نے اس کی باتوں کو نہ مانا، لیکن وہ منتیں کر کے مجھے ایک حویلی میں لے گیا اور 3 دن تک طرح طرح کی کھانے کھلائے۔ ایک روز مجھ سے بڑی لجاجت سے کہنے لگا، اے خدا کے بندے، جو تیرا مطلب یا آرزو ہو سو مجھ سے کہہ، تو حضور میں ملکہ کے جا کر عرض کروں۔ میں نے کہا، میں فقیری کے لباس میں دنیا کا مال کیا مانگوں کہ تم بغیر مانگے دیتے ہو اور میں انکار کرتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگا، غرض دنیا کی کس کی جی سے نہیں گئی، جو مطلب ہو بلا جھجک کہہ دو۔ میں نے یہ سن کر جواب دیا، یہ سچ ہے، پر میں کچھ نہیں چاہتا، اگر فرما تو ایک رکن صبا مہر اپنا طلب کر دوں جو حضور ملکہ کو پہنچا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔
گویا تمام دنیا کا مال مجھ کو مل گیا۔ تو ساتھیو، اللہ حافظ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔